اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے صحابی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ انسیڈنٹس تو نہیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں، مگر یہ ہے کہ ان کی سگنیفیکنس اور ان کا جو رول ہے اسلام میں وہ بہت زیادہ قیمتی ہے جو انہوں نے پلے کیا، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہی واز ویری اسپیشل اینڈ ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو پبلسائز اسلام، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو پبلک کر دیا تھا اپنے۔ کہا یہ جاتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہی واز دا سکستھ ون ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ تو دیکھیں کتنا ارلی پیریڈ تھا نا، مطلب شروع میں بہت ہی کم لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا، اینڈ ہی واز دا سکستھ ون۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہی واز دا سیونتھ اور ایٹھ ون، بٹ اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہی واز دا فرسٹ ون ٹو پبلسائز۔ اور یہ کون تھے؟ یہ ایک سلیو تھے، ایک غلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے اسٹیٹس میں ہونا کہ یعنی ایک انسان کا اس ٹائم پہ جیسے غلاموں سے کتنا زیادہ ان کو دبا کے رکھا جاتا تھا، کتنا زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا، اور ہر طرح سے ان کو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو ٹارچر بھی کیا گیا۔ تو ہی نیو وٹ واز کمنگ، اسٹل ہی ہیڈ دوز گٹس اینڈ دیٹ کریج ٹو openly tell people, like publicly tell them that yes, I have embraced Islam۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ان کی دل کی گہرائیوں میں پینیٹریٹ کر گیا تھا۔ تبھی ایک انسان جو ہے وہ علی اعلان یہ بات کر پاتا ہے نا، کہ جب اس کو اس چیز پر اس سے محبت ہو جائے، اس چیز پر کنوکشن ہو جائے کہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ذات ہے جو سب کا خالق ہے، اللہ کی توحید پہ، اس کی وننس پہ اس طرح سے فرم بلیف ہو جائے کہ وہ اوپنلی جا کر چاہے وہ اپنے مالک کو بتا رہا ہے، چاہے وہ باقی لوگوں کو بتا رہا ہے، ہی واز ایبل ٹو ڈکلیئر اسلام ان فرنٹ آف دیم۔ سو دس واز خباب رضی اللہ عنہ۔ لیٹس نو مور اباؤٹ ہم۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بچپن سے جو ہے نا زندگی جو گزاری تھی وہ ایک غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ ہم جانتے ہیں نا وہ فیمس مارکیٹ جو کہ سوق العکاظ جس کو کہا جاتا تھا، جہاں پر جتنے بھی یہ غلام ہوتے تھے ان کو بیچا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی خریدا بیچا جا رہا ہوتا تھا۔ تو جس نے اگر کوئی خریدنا ہے وہ بھی جا کر ادھر سے ہی دیکھے گا کہ کون سا غلام ہے اویلیبل ہے، کون بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ لے گا۔ جہاں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھی خریدا گیا تھا نا، وہ ہم نے پڑھا تھا ان کے اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پڑھا تھا، تو سوق العکاظ میں ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو تھے when he was a teenager، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی ان کو بیچ رہا تھا۔ تو یہاں پر ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا عمار، ٹھیک ہے، انمار الخزیہ، ٹھیک ہے، بنو خزاعہ کی ٹرائب سے تھی، اور وہ وہاں گئی، ٹھیک ہے، شی واز واکنگ تھرو دا مارکیٹ پلیس، وہاں سے گزر رہی تھی، دیکھ رہی تھی لوگوں کو، ینگ جو بچے تھے ان کو، کہ کون جو ہے کس کو میں خرید سکتی ہوں، کون اس قابل ہے کہ جو کام میں لینا چاہتی ہوں وہ کر سکے گا۔ ایک ہوتی ہے نا پہچان ہو جاتی ہے کسی کے بلڈ سے، چہرے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، جب دور سے ہی ابھی ان کو دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئی، اس نے آس پاس جو بھی اس کے تھے لوگ، تو ان کو اشارہ کیا کہ دیٹ گائے۔ تو وہاں گئی، ان کے پاس گئی، اور کیونکہ ان کے چہرے سے اور ان کی پورے فزیک سے، یعنی ان کی پوری شخصیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ he was a different man, like he was a different person. His personality was so unique and he was distinguished amongst other people، کہ لگ رہا تھا کہ یہ انسان جو ہے مختلف ہے۔ وہاں پہ وہ ان کے پاس گئی، ٹھیک ہے، اور ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا خباب۔ انہوں نے کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا الارت، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ نجد ایک علاقہ تھا جہاں پر عرب رہتے تھے۔ تو وہ سمجھ رہی تھی یہ حبشہ سے آئے ہیں، تو وہ جب پوچھا تو وہ کنفرم ہو گیا کہ نہیں، یہ تو دوسری جگہ سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا تم عرب ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ کہاں سے ہو، یعنی کون سے قبیلے سے؟ تو انہوں نے کہا بنو تمیم، کہ یہ ان کا تھوڑا سا وہ انٹروڈکشن ہوا۔
پھر کیا ہوا کہ بس اور ہاں انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہاں پہ کیسے پہنچے ہو. تو پھر خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے قبیلے کی اور ایک اور قبیلے کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، اور ہم جو تھے وہ جنگ ہار گئے تھے، ہمارا قبیلہ ہار گیا تھا. اور پھر ہمارے جو مرد تھے ان کو تو انہوں نے مار دیا تھا، عورتوں کو اپنے اس میں لے لیا تھا، قبضے میں لے لیا تھا، بچوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بیچ دیا تھا. تو میں بچپن سے ایک مالک سے دوسرے مالک تک ٹرانسفر ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا ہوں. یعنی ہی واز جسٹ بینگ پاسڈ فرام ماسٹر ٹو ماسٹر، اور پھر وہاں آ کر ان کو یہاں اب بیچ دیا گیا تھا. اور بس اللہ کا بھی ایک نظام ہوتا ہے نا، ایک پلان ہوتا ہے. کسی جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے کر آنا ہوتا ہے انسان کو، تو وہ پورا جرنی اللہ نے اس کا وہ پلان کیا ہوتا ہے کہ بہت ظاہر ہے انہوں نے ایک بہت ہی ٹرائلز والی تکلیف والی زندگی گزاری تھی ایون بیفور ایکسیپٹنگ اسلام. کیونکہ اگر آپ غلامی میں ہی رہے ہیں بچپن سے، تو اپنی ایک زندگی جو ہوتی ہے یا اپنی مرضی جو ہوتی ہے، یا وہ جو ایک جس میں آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں، خوش رہ سکتے ہیں یا اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو نہیں آپ جیتے نا، آپ تو دوسروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چن لیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چنا، اعزاز دیا، کیونکہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی تھی ہارڈ شپ بیئر کرنے کی بھی، اور ان کو بچپن سے ہی اس طرح سے زندگی جو تھی ان کی مشکلات میں گزری. تو جب اس عورت کے پاس کام کرنا شروع ہوئے تو اس نے کیا کہا، یعنی اس نے کہا کہ میں تمہیں ٹرین کروں گی اور پھر تمہیں سکھاؤں گی کچھ کام، کچھ چیزیں، اور پھر ظاہر ہے اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ ان کے تھرو پیسہ بنائے گی. تو یہی اس نے کیا کہ وہ کچھ لوگوں کے حوالے اس نے ان کو کر دیا تھا. اور جو مکہ کے بلیک اسمتھ تھے، ٹھیک ہے، جو یہ تلواریں وغیرہ بناتے تھے، یہ ان کے حوالے کیا کہ اس کو سکھاؤ. ایک دکان تھی اس کی، وہاں پر ان کو بٹھا دیا، اور خباب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو وہ سیکھتے تھے پھر کس طرح سے لوہے کو جلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاٹ کولز پہ رکھ کر، کوئلوں پہ لوہے کو جب تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پھر اس سے کس طرح سے یہ سورڈز یعنی تلواریں، اسپیئرز، یہ سب چیزیں بنتی تھیں. تو وہ اتنا سیکھ گئے، وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے اتنے تھوڑے سے ٹائم میں، بیکاز ہی واز جسٹ اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم. وہ اتنا زیادہ اچھا سا کرنا شروع ہو گئے یہ کام مہارت کے ساتھ، کہ اپنا جو ان کا ٹیچر تھا نا جو ان کو سکھاتا تھا، اس سے بھی آگے نکل گئے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. مکہ کے جو چیفز تھے نا، سردار تھے، وہ بھی ان کے پاس آتے تھے ان سے تلواریں بنانے کے لیے. اور ہر بندے کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہی از دا ایکسپرٹ ان میکنگ سورڈس. سو دس واز ہز اسکل. لیکن انفارچونیٹلی ہو کیا رہا تھا کہ اس سے جتنا بھی پیسہ بن رہا تھا نا، مطلب وہ سوچو کہ ایک بندے کو پکا پتہ چل جائے او ہی از دا بیسٹ ان ٹاؤن، تو آپ سوچو گے نا کہ وہ کتنا اس کا بزنس چل سکتا ہے. لیکن وہ سارا پیسہ جو وہ بنا رہے تھے وہ پھر اس عورت کو دے دیتے تھے، وہ اس کے ہی پاکٹ میں جا رہا تھا، اور وہ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں جی رہے تھے. اور واپس جب وہاں سے آتے تھے شاپ سے، ادھر بھی اتنا زیادہ محنت کرے، کام کرے. آپ کو پتہ ہے نا جب لوہے کو جلانے کا کام ہوتا ہے، جو یہ سارا جو بلیک اسمتھ کا کام ہوتا ہے، اس میں کتنا ہاتھ گندے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں. پھر آپ برننگ ہاٹ کولز، ہاٹ فیومز کے سامنے جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ انگارے جو ہیں اکثر تو آپ کی آنکھوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے نا وہ ہیٹ، وہ کتنی تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہے، اور کتنی ایک یعنی ایک گرمائش یا تکلیف کا بھی باعث بن جاتی ہے. تو ایک تو وہ ایک ہارڈ ورک تھا ان کا. لیکن جب وہ گھر جاتے تھے تو وہ اس عورت کے چونکہ غلام تھے، شی واز دا مسٹریس، سو شی یوز ٹو ٹیک آل دا ورک، ہاؤس ہولڈ ورک فرام ہیم ایز ویل. مطلب ان سے وہ کام لیتی تھی کہ کھانے بنانے کا، گھر کی صفائی کا. تو ان کو ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا. کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک ڈے آف ہی لے لیا جائے، وہ بھی نہیں انہیں ملتا تھا. تو وہ بہت ہی ایک میزریبل سی زندگی تھی. ایک کتاب میں پڑھی تھی، اس میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اکثر اپنی جو ان کا چھوٹا سا ہی ان کو ایک جگہ دی گئی تھی رہنے کے لیے، کمرہ سا، تو اس میں بیٹھ کے وہ کھڑکی سے باہر اکثر دیکھ رہے ہوتے تھے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ یعنی ویئر ایم آئی لیونگ فار مائی سیلف، میری کیا
وہ ہے یہاں پر، یعنی مجھے کیا مل رہا ہے. اور پھر وہ جو اذیت ہے نا، وہ جو بے بسی ہے، وہ جو فیل ہوتی تھی ان کو، تو وہ سوال کرتے تھے یعنی زندگی کا پرپز کے بارے میں. اور اکثر تو وہ جب ظاہر ونڈو سے ان کو ستارے نظر آتے تھے اور آسمان کھلا وہ دیکھتے تھے، تو وہ یہی پوچھ رہے ہوتے تھے، ایک تو خود سے بھی اور اپنے اندر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا میں کس کے لیے آیا ہوں. یعنی یہاں پر ان کی غلامی تو میں کر رہا ہوں، مگر اصل میں مجھے کس کی غلامی کرنی چاہیے، اصل میں مجھے کیوں بھیجا گیا. تو ہی واز بیسکلی ہی ہیڈ ویری انکویزیٹو مائنڈ، اور ان کو اس تکلیف دہ یا مزریبل لائف سے بھی چھٹکارا چاہیے تھا، اور وہ حق کی تلاش میں تھے. بیسکلی ان کی فطرت جو تھی وہ اندر سے حق کو ڈھونڈ رہی تھی. تو ہوا یہ کہ اسی طرح کسی نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اسلام کو پھیلانا شروع کیا، تو اڑتی اڑتی خبر کسی نے ان تک بھی پہنچائی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح سے کوئی ہے جو کہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ جو میسج لے کر آئے ہیں وہ کیا میسج ہے کہ ایک اللہ کی غلامی کرو، ایک اللہ ہے تمہارا رب اور اس کے بندے بن کے رہو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. وہ جو سارا میسج تھا نا، وہ کلک کر گیا تھا ان کو. لیکن وہ ابھی تو ظاہر ہے ان کو بس ایک چنکس میں، ان کو ایک فریگمنٹڈ وے میں ان تک پہنچا تھا. وہ اس کو جاننا بھی چاہ رہے تھے مزید، اور پھر جا کر یہ کہ ان کی فطرت نے جب اس کو سن لیا، انہوں نے سمجھا اس کو، تو انہوں نے امبریس کیا، پھر اس کو قبول کر لیا تھا. ان کی فطرت نے کوسچن نہیں کیا آگے سے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، کوئی غرور نہیں تھا ان کے اندر، فوراً سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. لیکن اس بارے میں زیادہ یعنی میں خود بھی ریسرچ نہیں کر سکتی، اور زیادہ انفارمیشن لائک اسکالرس کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون سا ٹائم یا کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا تھا کہ اس طرح سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے سوچا ابھی کہ میں پلان کرتا ہوں، میٹنگ کرتا ہوں ان سے ملنے کا، یعنی پلان کرتا ہوں. تو چونکہ وہ اتنے آکوپائیڈ ہوتے تھے کام میں کہ وہ ان کو ایک دن بھی یا کچھ لمحوں کے لیے بھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی. ٹھیک ہے، آف نہیں دیتی تھی جو ان کی وہ تھی ماسٹر تھی. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے ان سے ملنے جانا تک بہت مشکل تھا. تو ایک دن ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ اپنی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو دل میں یہ بھی معلوم تھا، انٹویشن کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ملاقات ان کی زندگی بدل سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ان کی پوری زندگی کو چینج کر دے گا. تو وہ ابھی اپنا مائنڈ بھی بنا رہے ہیں، اپنے دل کو بھی سمجھا رہے ہیں. تو وہ کبھی جو ہے نا اس روڈ کو دیکھتے تھے جو کعبے کی طرف جا رہی تھی، اور کبھی اپنی شاپ کو دیکھتے تھے اور اپنے کام کو کہ میں کہاں پہ پھنسا ہوا ہوں اور میں کدھر جانے کا سوچ رہا ہوں. تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے کہ جو آپ کا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ضمیر بھی اور روح بھی آپ کی کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کے لیے، مجھے دی ہوئی ہے صلاحیت، میرے پاس ہیں وہ سکلز. بٹ دیر آر سرٹن لمیٹیشنز، کچھ اپنے فیئرز، کچھ لوگوں کی آپس میں یعنی آس پاس کے لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں آپ سے، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا دیر کین بی اینی تھنگ کہ جو آپ کو روک رہا ہوتا ہے، جو آپ کو پیچھے کر رہا ہوتا ہے. کہ وہاں پہ بس یہ کہ لیپ آف فیتھ لینی پڑتی ہے انسان کو، کہ اپنے اندر سے، اپنے آپ سے وہ سوال کرے. کوئی آ کر آپ کو ایگزیکٹ ٹرمز میں نہیں بتائے گا جو آپ سننا چاہ رہے ہیں نا، وہ الفاظ اندر سے ہی آئیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ہر انسان کو پھر وہ جرنی جو ہے، وہ سفر خود طے کرنا ہوتا ہے، کہ جس میں اکثر آپ کا کوئی اور نہیں ساتھ دیتا، آپ کو خود بتانا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ اب آپ نے یہ سٹیپ لینا ہے. بیکاز اگر آپ نے وہ ایکشن لیا تو اس سے آپ کی زندگی میں بھی اور آس پاس والوں کی زندگی میں بھی بہت بہتری آئے گی. بیکاز دین یو ول بی یوٹیلائزنگ یور پوٹینشیلز ان دا بیسٹ وے، اور پھر آپ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، تو خیر اس طرح سے ہوا کہ پھر خباب رضی اللہ عنہ نے یہ سٹینڈ لیا، وہ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر جیسے میں نے کہا کہ اس بارے میں نریشنز اتنی میں ریسرچ میں نے کی، اور نہیں معلوم پڑا کہ وہ کیا ایگزیکٹلی ڈسکشن ہوئی. لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی دل کو وہ جو نور تھا اسلام کا وہ اٹریکٹ کیا، اور واپس آ کر انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کیا
اب جب عمار کو پتہ چلا نا کہ اس طرح سے وہ تو اسلام قبول کر لیا اس نے تو ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ تو ظاہر ہے آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا جس کا نام تھا سباع عبد العزیٰ، اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ ذرا اپنے بندوں کو لے کر آؤ قریش کے، ٹھیک ہے، جو بھی خزاعہ ٹرائب کے اور باقی قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو ذرا لے کر آؤ اور اس بندے کو ٹھیک کرو، کیپ ہم ان چیک، اور اس کو ذرا سا جو ہے نا ٹارچر کر دو، اس کو ذرا تکلیف دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کر کیا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ تو وہ اس نے سب کو انسٹرکشنز دی، سب کو اکٹھا کیا، اور بیسکلی پلان یہی تھا کہ خباب رضی اللہ عنہ کو اذیت پہنچائیں گے، اور پھر ان کو اذیت پہنچائی گئی۔ حالانکہ خباب رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے، ہی واز جسٹ مائنڈنگ ہز اون بزنس، وہ تو وہی کر رہے تھے کہ جو ان اپنے لیے، یعنی ان کا جو دل کیا، جو کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ کون سے ریلیجن کو فالو کرے، ٹھیک ہے۔ تو جب سباع جو تھا اس کا بھائی، وہ اس عورت کا، وہ ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہم نے تمہارے بارے میں نا ایک نیوز سنی ہے اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ نیوز سچ ہے نا، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور تم نے محمد کے میسج کو قبول کر لیا ہے؟ تو خباب رضی اللہ عنہ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو اپنے دین کو نہیں چھوڑا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا، کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بھی بتوں کو ہی پوجتا ہوگا، یا انہوں نے بھی بیسکلی اتنا زیادہ، یعنی وہ غرور میں اٹے ہوئے تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی ایسا ہی بندہ ہے یا اس کو بھی یہ کرنا چاہیے، تو ان سے وہ ایسے بات کرے کہ تم نے یہ چھوڑ کر محمد کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں تو پہلے بھی آئیڈل ورشپنگ کے خلاف تھا، میں تو پہلے بھی یہ نہیں کر رہا تھا۔ یہ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیسی زبان اور کیسا دل عطا کیا ہے کہ بالکل حق پہ تھے نا، اور حق کہنے سے شرمائے بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو پہلے بھی یہ قبول نہیں کیا، یعنی میں تو ابھی بھی کفر کرتا ہوں، آمنت باللہ وکفرت بآلہتکم، میں تو اللہ پہ ایمان لایا اور تمہارے جو الہ ہیں جن کو تم پوجتے ہو ان سے تو میں نے کفر کیا، اور تم کون ہوتے ہو یہ سمجھنے والے، ایزیوم کر لینے والے کہ جو تمہارا ریلیجن ہے وہ میرا ریلیجن بھی ہے۔ اب بس یہ سننا تھا کہ وہ سارے جو تھے ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، وہ جو لوہے کی کڑیاں تھیں، وہ سلاخیں تھیں، جو بھی پڑا ہوا تھا وہ ان کو ان کے چہرے پہ داغنا شروع کر دیا، ان کو ان کی پیٹھ پہ مارنا شروع کر دیا، اور بیسکلی کافی زیادہ ان کو ٹارچر کیا۔ اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ وہ ان کو جلاتے تھے، وہی لوہے کی جو سلاخیں تھیں یا جو تپتے ہوئے کوئلے ہوتے تھے نا، وہ ان کی پیٹھ پہ داغتے تھے اور ان کو بالکل جلاتے تھے، ٹو دا پوائنٹ کہ وہ بالکل جو ان کی بیک تھی اس سے جو فلیش تھا نا ان کا، وہ جو گوشت تھا وہ بالکل میلٹ ہو جاتا تھا۔ تو آپ سوچیں وہ کیا اذیت ہوگی، وہ کس طرح سے انہوں نے سہا ہوگا کہ آپ تپتے ہوئے کوئلوں پہ ایک انسان کو لٹا رہے ہو تو اس کی کمر کا یا اس کے گوشت میں کیا بچے گا، یعنی اتنا زیادہ اذیت، اور انفیکٹ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ کافی دفعہ تو اپنی کانشیسنیس لوز کر دیتے تھے، یعنی کافی دفعہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ جب ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ اس لیے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو گوشت کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ وہاں سے یعنی کمر سے ہٹ کے الگ ہو رہے ہیں، یعنی they were melting off the back of خباب۔ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے اذیت سے ہی اسلام کی راہ میں، کہ ایک طرح سے اسلام کو آگے جو ہم تک پہنچا ہے، یعنی ہم تک یہ جو پھیلایا گیا ہے، اور شروع میں جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ان کا بھی تو پھر اس میں حصہ ہے نا، کہ ان کی جو قربانی تھی اسلام کی راہ میں۔ ایک دفعہ عمار نے بھی دیکھ لیا تھا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے، تو اس نے ایک جلتی ہوئی لوہے کی سلاخ لی اور اس سے ان کے ہیڈ پہ کنگھی پھیری، یعنی کہ اس کو ایز اے کامب یوز کیا اور ان کے سر پہ پھیرا، اور اس سے بھی یہ ہوتا تھا کہ ان پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ آنکھ کھولتے تھے تو وہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور وہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی راہ میں برداشت کر رہے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ وہ کیا ہی جذبہ ہوگا ایمان کا، یا وہ کیا صبر تھا کہ جس نے ان کو یہ سب کچھ نوبلی
یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان چیخو پکار کر کے شکوے شکایات کر کے برداشت کر رہا ہو، ایک ہوتا ہے ایک نوبل طریقے سے کہ اللہ کے لیے اگر وہ کر رہا ہے یہ سب اذیتیں ٹارچر برداشت، تو وہ اس کو ایک آنر سمجھے۔ تو وہ جب بھی ان کی آنکھ کھل رہی تھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چل رہی ہے ان کے دل کی کیفیت بھی، کہ وہ اس کو اعزاز سمجھ رہے تھے، انٹائٹل نہیں سمجھ رہے تھے خود کو کہ یا اللہ وائی می، اور مجھے تو آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں میں تو قربانی بھی دے رہا ہوں، ابھی تک میری آزمائش ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ لوگوں کی طرف سے آزمائش آ رہی تھی، انہوں نے وہ سب برداشت کی۔ اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنی محبت تھی۔ اس کے بعد یہی ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ کس طرح کہ پہلے انہوں نے خریدا، اور ہم جانتے ہیں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ان کو پوچھتے تھے کہ آپ کیا اپنا پیسہ جو ہے وہ اس طرح معاشرے کے کمزور لوگوں پر لگا رہے ہیں؟ یعنی اگر کہیں انویسٹ کرنا ہے تو کسی ایسے پہ کرو نا کہ جو ان ریٹرن آپ کو کچھ دے تو سکے، یہاں پہ تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو سارے غلام ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا تھا نا، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو بھی اس طرح سے جا کر پہلے انہوں نے خریدا، تو عمار کو ظاہر ہے اچھی اماؤنٹ آفر کی تو اس نے بیچ دیا، اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یعنی ان کو تو کچھ نہیں ملا، ان کا تو پیسہ گیا۔ تو ان کے والد جب کہتے تھے یہ بات تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہ پھر سوچیں کہ ہاں واقعی میں دیکھو جیسے قرآن میں آتا ہے نا شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، محتاجی کا خوف دلائے گا۔ یعنی جب بھی آپ صدقہ کرو گے نا، جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کچھ دو گے تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے کہ اوہ پھر تمہارا کیا بنے گا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب اس طرح سے ان کے والد نے کہا تو انہوں نے آگے سے پھر بھی یہی کہا کہ میں اللہ کی راہ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید تھی، اور پھر جب اللہ کے لیے انسان کچھ کرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر جذبہ آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑی قربانی بھی دے جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا تھا کہ خباب رضی اللہ عنہ جو تھے جب ظاہر آزاد ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب وہ آرام سے مل بھی لیتے تھے، اور ان کی کمپنی میں رہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن پھر بھی یہ تھا کہ چونکہ وہ ایک غلام رہ چکے تھے تو جہاں بھی لوگ دیکھتے تھے ان کو ضرور حقارت سے دیکھنا یا ہراس کرنا کسی نہ کسی ٹرمز میں، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں کسی لیول پر جاری تھی۔ لیکن ایک دفعہ خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہی سارا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا، مسلمانوں کو ہر طرف سے کفار جو تھے وہ ٹارچر دے رہے تھے، اور خباب رضی اللہ عنہ کا بھی ابھی یعنی وہ جو وقت تھا وہ بڑی اذیت والا تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ یعنی ایک طرح سے ریکویسٹ کی کہ کیا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں کہ ہمارے لیے یہ آزمائشیں آسان ہو جائیں، اور اب ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد آ جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے انہوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل ریڈ ہو گیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے بالوں پر جو لوہے کے کوئلے ہوتے تھے ان سے کنگھی کی جاتی تھی، اور ان کو اس طرح سے یعنی داغا جاتا تھا ان کے جسموں کو کہ کوئی بھی گوشت کا لوتھڑا ان کے جسم پہ باقی نہیں بچتا تھا۔ یہ ساری جو حدیث تھی انگلش میں تھی، میں اپنے ورڈز میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں۔ یہ تم سے پہلے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں دی گئی تھی، اور ابھی جو تم ٹارچر برداشت کرے ہو اس سے کئی بڑی انٹینسٹی کے ساتھ یا اس سے کئی بڑے لیول پر ان کو ٹارچر دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک شخص کو اس طرح سے لٹایا جاتا تھا کہ اس کے جسم پہ آرا پھیر دیا جائے اور اس کے جسم کو دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ اذیت اس کو اپنے دین سے پھرنے پہ مجبور نہیں کرتی تھی۔ یعنی اس نے پھر بھی ان کو اپنے دین سے نہیں پھیرا، وہ پھر بھی فرم رہے، ان کا جو ایمان تھا وہ اور مضبوط ہو گیا۔ تو ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریمائنڈر دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی ہارڈ شپ کو منیمائز کر رہے ہیں یا سمجھ نہیں رہے ہیں کہ واقعی میں وہ تکلیف میں ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے۔
نہیں وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مگر ریمائنڈر آلویز بینیفٹس دا بلیورس۔ ریمائنڈر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے، اور یہی تو نقصان سے، خسارے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے، کہ جو قرآن میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ مومن جو ہوگا، جو کہ نقصان سے بچ جائے گا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کامیابی دیں گے، کامیابی کے راستے پہ چلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے اور خود بھی صبر سے کام لیتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ اس ریمائنڈر کی بڑی ضرورت تھی، کیونکہ جب آپ پین کی انتہا پہ ہوتے ہیں نا، آپ کا صبر ختم ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ خباب رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی نا کہ یعنی موت مانگنے کی، یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا نا کہ موت نہیں مانگنی، اگر اجازت ہوتی تو میں ضرور مانگ لیتا۔ یعنی سوچیں وہ تکلیف پھر کیا، کس انٹینسٹی کی ہوتی ہوگی۔ تو اس ٹائم پر جب انسان تکلیف کی انتہا پر ہوتا ہے اور اس کا جسم جواب دے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں صبر نہیں ہے، صبر کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس کی باڈی اور برداشت نہیں کر پا رہی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ ایسے ریمائنڈرز کی کہ اللہ کی طرف سے اجر مل جائے آپ کو، یا پرانے لوگوں کے قصوں سے ایک وہ سبق دینے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک ٹریولر جو ہے وہ، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انہوں نے بتایا کہ بہت ڈسٹنس تھا صنعاء سے میرے خیال سے ایک اور جگہ، کہ وہاں سے دوسری جگہ ٹریول کرے گا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو مال کے چھن جانے کا یا عزت کے چھن جانے کا خوف ہو، اتنا زیادہ پرامن ہو جائے گا یہ سارا علاقہ، یعنی اتنا اسلام پریویل کر لے گا، وکٹری ول بی آورس، سو جسٹ بی پیشنٹ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ جلد باز ہو، یعنی یہ ایک جلد بازی ہے کہ انسان چاہ رہا ہے کہ بس کسی طرح سے اس کو یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں، اور ہر انسان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا، کہ کوئی شر پہنچتا ہے تو جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ بس روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ بس جلدی کرتا ہے، مگر اگر ہم تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں نا ڈیپلی، اور ہم اپنی آزمائشوں کو جب دیکھیں کہ واقعی میں طویل تو ہو گئی ہیں اور تکلیف کافی گہری بھی ہو گئی ہے، اور کافی زیادہ انسان جو ہے جگہوں پہ پیشنس لوز بھی کر جاتا ہے، مگر اگر یہ دیکھ لے کہ اس کا اجر کتنا بلند ہوگا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا کچھ سکھا رہا ہے، کتنی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، کتنی بلیسنگز بھی ہیں ان دس ڈسگائز، تو پھر وہاں پہ انسان جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور بڑھتا ہے، اور اس کے اندر ہمت آتی ہے کہ وہ اور بہتر طریقے سے جنت کو، ہمیشہ کے اجر کو پانے پہ اس پہ فوکس کر سکے اور اس کو حاصل کر سکے۔ اور یہ سب اللہ کے پلانز ہوتے ہیں کہ اس نے کس کو چننا ہے، کس کو تکلیف میں ڈالنا ہے، کس کی تکلیف کو ختم کرنا ہے، کب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور پھر ظاہر ہے خباب رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ریمائنڈر مل گیا، کیونکہ ہی saw Prophet صلی اللہ علیہ وسلم sitting اینڈ reclining against the wall of کعبہ، تو خود بھی شاید وہ اسی لیے گئے کہ ان کو بھی کچھ اس طرح سے سیکھنے کو ملے۔ تو اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی نوازا کہ انہوں نے اپنے دشمن یا اپنا جو ابیوزر تھا جس نے ان کو ٹارچر کیا، ان کو خود اسی دنیا میں تکلیف میں دیکھنے کا ان کو موقع ملا، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو یہ چیز ٹھنڈا کرتی ہے کہ جس نے اس کو جو اللہ کے دشمن تھے، جنہوں نے ٹارچر کیا ان کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے اتنی تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، جس طرح عمار بن یاسر نے ابو جہل کو دیکھا تھا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے، جن کے خاندان کو ابو جہل نے بہت ٹارچر کیا تھا، ان کی ماں کو قتل کیا تھا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو انہوں نے ابو جہل کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بدر میں قتل ہوتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو ملی۔ بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اپرچونٹی دی کہ انہوں نے خود اپنا جو مالک تھا جو ان پہ ظلم کرتا تھا، امیہ بن خلف، اس کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کو ابو جہل اتنا ہیملیٹ کرتا تھا، ڈیگریڈ کرتا تھا
کہ وہ نیچے یعنی اکثر گرا کر ان کے گردن پہ اپنا پیر رکھ لیتا تھا، یعنی بالکل حقارت کے ساتھ پیش آتا تھا. تو اب ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیسکلی انہوں نے ابو جہل کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا بدر کے دن جب وہ گرا تھا. تو یعنی یہ سب اللہ کا طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈا کیا. تو خباب رضی اللہ عنہ کو کون ٹارچر کرتا تھا؟ عمار. اور عمار کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ اس کو ایک ایسی سکنس لاحق ہو گئی تھی، ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی تھی. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹارچر دینے لگ جاتی تھی. وہ اپنے سر کو کاٹرائز کرتی تھی، لائک اپنے سر پہ اس طرح سے جو ہے نا وہ لوہا یا اس طرح کی کوئی چیز پھیرتی تھی کہ جس سے اس کی وہ جل جائے گا. سر کے جو بال تھے، ایون فلیش جو تھا وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا. تو یہ سارا کچھ جو تھا وہ خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ دیکھیں اس کا بھی سیم وہی انجام ہوا کہ جو ٹارچر وہ ان کو دیتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام بھی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برے کا انجام بھی برا ہوتا ہے. یا تو دنیا میں اس کو اس طرح سے مل جاتا ہے وہ جو بھی مکافات عمل جسے کہ ہم کہتے ہیں، یا آخرت میں ضرور اس کو اس کا انجام ملے گا، صلہ ملے گا جو اس نے غلط کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اچھی. اگر آپ اچھا کر رہے ہیں تو اس پہ قائم رہیں، اس طرح سے انفلوئنسڈ نہ ہو جائیں کہ کچھ لوگ تو برا کر کے بھی دے گیٹ اوے ود دیٹ، سو وائی ناٹ وی آلسو اسٹارٹ بیکمنگ لائک دیم. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف بنایا ہے، اپنی گریس کو مینٹین رکھیں. بہت زیادہ انسان جو ہے نا وہ اس طرف انکلائنڈ ہو جاتا ہے، اکثر کبھی اس کے ساتھ کوئی بہت ہی بدتمیزی یا بہت ہی روڈلی کوئی پیش آتا ہے تو بڑا دل کرتا ہے کہ وی آلسو وانٹ ٹو گیو دیم دا ٹیسٹ آف دیئر میڈیسن، اینڈ کسی طرح ہم بھی اس کو سبق سکھائیں، اس سے اسی ٹون میں بات کریں، اسی طرح سے سلوک کریں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو وہاں پہ اپنے آپ کو روک لینا، صبر سے کام لے لینا، ٹھیک ہے، حکمت سے چلنا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آپ بھی ان کی طرح بن جائیں گے تو ان میں آپ میں کیا فرق رہ جائے گا. کہ اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کر کے اللہ کی خاطر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سارے معاملات حل کر لیتا ہے. یہ تو ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ ایک بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا کرتے ہیں. پھر یہ تھا کہ احد میں بھی خباب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمار کا جو بھائی تھا سبا، اس کو حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. وہ خود بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ خباب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے انہوں نے سبا کا قتل کیا. تو یہ بھی ایک چیز تھی. پھر یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جنگ پہ وہ اکمپنی کرتے تھے، لائک ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ایک دفعہ ایک کفار میں سے ایک شخص تھا کہ جس نے ان سے پیسے لیے تھے اور ان کو واپس نہیں کیے تھے. تو انہوں نے پیسے مانگے اس سے، آس بن وائل نام تھا اس کا. تو انہوں نے جا کر اپنے پیسے مانگے کہ مجھے وہ دو. تو وہ بہت زیادہ طاقتور انسان تھا اور ان کے پاس تو ظاہر ہے اتنا وہ نہیں تھی، کوئی طاقت بھی نہیں تھی، کوئی سپورٹ بھی اتنی نہیں تھی. تو وہ ظاہری سی بات ہے اس نے آگے سے نہیں دیے نا، لیکن ایک شرط اس نے رکھی، کہا کہ اگر تم محمد کے ساتھ کفر کرتے ہو نا تو پھر میں تمہیں پیسے دے دوں گا. تو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب تک کفر نہیں کروں گا انٹل یو ڈائی، یعنی جب تک تم مر نہیں جاتے اور تمہیں دوبارہ سے مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جاتا. تو وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے وہ تو آخرت پہ بلیو نہیں رکھتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ مجھے دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، یعنی آئی ول بی ریزریکٹیڈ. تو خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یس. تو اس نے کہا، یعنی اس کا غرور اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ اچھا پھر وہاں پہ بھی میرے پاس ضرور مال بھی ہوگا اور اولاد بھی ہوگی، تو پھر یہ ہے کہ پھر میں تمہیں تب بھی پے کر دوں گا. یعنی اس طرح سے اس نے کچھ کلمات کہے کہ جو اس کے اندر کا تکبر بتا رہے تھے. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری تھی کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی، یعنی قیامت میں بھی. تو یہ آیات جو تھیں، اب دیکھیں نا کہ کانٹیکسٹ کون سا ہے
کہاں پر آیات اتاری گئی ہیں کہ خباب رضی اللہ عنہ نے ان سے جا کر جب بات کی تو اس کانٹیکس میں، سو بیسکلی خباب رضی اللہ عنہ کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ ان کی جو ڈسکشن تھی، جو کانورزیشن تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کی، اور پھر وہاں پر جو تھا آس بن وائل، اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ آگے ایک بہت فیمس انسیڈنٹ خباب رضی اللہ عنہ کا ہے، وہ بس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، جس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پہلے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت سے نعوذ باللہ جا رہے تھے، یعنی ان کو مارنے کے لیے کہ بس یہ اینڈ ہو، یہ جو بھی اختلافات ہیں، یہ جو لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، یعنی فیملیز آپس میں لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں کیوں نہ فساد جہاں سے شروع ہوا تھا تو ادھر ہی انہی کو ختم کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا مطلب اس ٹائم پہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ دور جاہلیت تھا ان کا، تو وہ ارادہ کرنے جب گئے تھے، اور پھر راستے میں کسی نے ان کو بتایا کہ اچھا تم نے اپنے گھر نہیں دیکھا، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر واپس جب وہ غصے میں آئے تھے اور انہوں نے وہ دیکھے اور آگ دیکھے کہ جو وہ پڑھ رہی تھی، پہلے تو اپنے بہنوئی کو مارا، اور وہ جب بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کو بھی مارا، اور پھر جب ان کو چوٹ لگی تو وہ تھوڑا دل ان کا میلٹ ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہ محبت بھی بہت زیادہ تھی، اور پھر اسٹینڈ بھی بہت لیتے تھے جس چیز کو وہ غلط سمجھتے تھے یا جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے، اور غلط کے خلاف۔ تو وہ فوراً سے جو ہے نا آرام سے چھوڑ کے بیٹھ گئے، لڑائی چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے، اور کہا کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، دکھاؤ مجھے بھی، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، جب کلام سورہ طٰہٰ کی آیات تھی، اور اس سے ان کے دل پہ اثر ہوا بہت گہرا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جس کا کلام ہے وہ تو واقعی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کی ورشپ کی جائے۔ تو جب یہ الفاظ سنے نا، انہوں نے دیکھا خباب رضی اللہ عنہ نے، بیسکلی خباب رضی اللہ عنہ واز پریزنٹ دیئر in the house. He was teaching Quran to these people. فاطمہ بنت خباب کو وہ پڑھا رہے تھے اور ان کے شوہر کو، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی تو وہ اندر جا کے چھپ گئے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنے اور ان کو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ فوراً سے اندر سے نکل کر آئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو چنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول کرے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، لائک ہی پریڈ فار می، سو واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ۔ تو پھر وہاں پر خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، دو عمر میں سے، یعنی ابو جہل کا نام بھی عمر تھا نا، عمر بن ہشام تھا میرے خیال سے، تو دو عمر میں سے کسی ایک کو جو کہ آپ کو زیادہ عزیز ہے، زیادہ بلوڈ ہے، اس کسی ایک کو چن لیں اسلام کی خدمت کے لیے، اور میرے خیال سے یہ دعا جو ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ویسے بھی آتا تھا کہ وہ جب دیکھتے تھے نا مسلمانوں کو ٹارچر کرتے ہوئے، جیسے ابھی ابن مسعود کی بات ہو رہی ہے کہ ابو جہل جب ان کو بہت ہیوملیٹ کرتا تھا، ڈی گریڈ کرتا تھا، ایک دفعہ اس طرح دھکا دے کے گرایا، تو عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تھے، حالانکہ تب اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا انہوں نے، آگے بڑھ کے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور ابن مسعود نے کہا تھا، جب عمر رضی اللہ عنہ پلٹے تھے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ کیا ہی خوبصورت اخلاق ہے ان کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ایکچولی ڈیزروڈ دیٹ، ان کا اخلاق ہی ایسا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو جہل اور عمر رضی اللہ عنہ میں سے ان کو چنا، عمر کو چنا۔ تو خباب رضی اللہ عنہ نے یہ اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں دعا قبول کی ہے۔ تو پھر وہ جا کر، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اور خوش ہو گئے، اور زیادہ ان کو تقویت ملی، اور پھر جا کر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب پیش ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ خباب رضی اللہ عنہ آلسو پلیڈ some role in the acceptance of Umar رضی اللہ عنہ, like his acceptance of Islam, کہ خباب رضی اللہ عنہ reminded him and told him this خوشخبری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم actually prayed for you. So this was خباب رضی اللہ عنہ. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ، اب آپ فاسٹ فارورڈ اگر کریں تو ڈیکیڈز لیٹر،
یعنی کافی عرصے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا ہی خلافت کا دور تھا، سوچے ایک ٹائم پہ وہ ان سے چھپ کے دوسری جگہ پہ لائک جا رہے ہیں، ان سے چھپ رہے ہیں، اور ایک ٹائم پہ یہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام اب پھیل چکا ہے اور پیپل ور ایکسیپٹنگ اسلام فرام آل اوور دا ورلڈ. اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ ان سلیوز کی جو کہ شروع میں جنہوں نے بہت ٹارچر برداشت کیا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کی اور خباب رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے کتنی زیادہ آزمائشیں برداشت کی ہیں اسلام کی راہ میں. تو انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب بات کرنا شروع کی اور ان سے پوچھا کہ وہ جو بھی ٹارچر ان کو سہا گیا اس کے بارے میں، تو خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی شرٹ پیچھے سے اپنی شرٹ اٹھا کر دکھایا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جو تمہیں چوٹیں لگی ہے، جو تم نے برداشت کیا، ہمیں اس کے بارے میں ذرا بتاؤ، کہ اس سے بھی یہ ہوتا تھا نا کہ ایمان تازہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا. تو انہوں نے اپنی پیچھے سے جب شرٹ اٹھائی تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سارا پین دیکھا ہوا تھا، بہت تکلیفیں دیکھی تھیں، لیکن جب ان کی بیک کو دیکھا نا، ان کی کمر کو دیکھا، تو وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ started crying and he was shocked کیونکہ he saw that there was no flesh on his back. تو it was fully melted کیونکہ وہ پوری طرح سے ہیل نہیں ہوئی ہوئی تھی کمر، لیکن جو پورا ان کا اورا تھا، جو ایٹیٹیوڈ تھا خباب رضی اللہ عنہ کا، اس سے کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں یا اتنا ٹارچر انہوں نے سہا ہے. یعنی اس طرح سے انہوں نے کبھی بھی نہیں شو کیا کہ دیکھو میرے پہ کتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو بہت گریس کے ساتھ کیری کرتے تھے اور اللہ کا پھر بھی شکر کرتے تھے، اللہ کی راہ میں پھر بھی جد و جہد کر رہے تھے. تو اس چیز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یعنی وہ بھی ہی گاٹ انسپائرڈ. اور یہ تھے خباب رضی اللہ عنہ کہ ان کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے اٹ واز فل آف ٹرائلس، کہ ایک دفعہ تو وہ اتنے زیادہ تکلیف میں آ گئے تھے کہ ان کی سٹمک پہ، یعنی وہ کہتے تھے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ پہ چھرا کھوپ دیتے تھے یہ لوگ، کوٹرائز کرتے تھے سٹمک کو، کہ میرا وہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا کہ اگر موت مانگنے کی اجازت ہوتی تو اس ٹائم پہ میں مانگتا، کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ بس میری زندگی کو ختم کرے، لیکن انہوں نے نہیں مانگی. تو جو مومن ہوتا ہے اس کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور تکالیف کی زندگی اگر اس کو ملتی ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت زیادہ اجر بھی رکھا ہوا ہے. اور پھر اپنے آخری دنوں میں وہ یاد کرتے تھے اس ٹائم کو کہ جب وہ ہجرت کی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، اور کہتے تھے کوئی ان کو وزٹ کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. کچھ لوگ تو ہجرت کے بعد یا اس راہ میں مر بھی گئے، یعنی وہ شہید ہو گئے، اور اس ٹائم وہ نا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے لگ گئے اور رونے لگ گئے کہ وہ ہجرت کے بعد یعنی مدینہ جا کر انہوں نے تبلیغ بھی کی تھی، اور اس کے بعد احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو جب ان کو قبر میں اتارا گیا تھا تو ان کے پوری باڈی کو کور کرنے کے لیے کپڑا تک نہیں تھا ڈھانپنے کے لیے. مسلمانوں کی اس ٹائم پہ یہ حالات تھے نا. تو پھر وہ کہتے تھے سر پہ ڈالتے تھے تو ٹانگیں کھل جاتی تھیں، اور ٹانگوں پہ ڈالتے تھے تو سر انکور ہو جاتا تھا. تو پھر اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ گھاس ان کے پیروں پہ رکھ دی جائے. وہ ان کو یاد کر رہے تھے اور رو رہے تھے کہ انہوں نے تو اپنی یعنی اللہ کی راہ میں قربانیاں دی اور دنیا ان کو نہیں مل سکی، لیکن کچھ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بھی اجر پایا ہے، دنیا بھی ان کو حاصل ہوئی ہے. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا تھا تو بہت زیادہ اس پہ وہ رو رہے تھے کہ کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو گیا کہ جن کو دنیا میں ہی اجر دے دیا جا رہا ہے اور آخرت میں نہیں ملے گا. یعنی یہ دیکھیں تقویٰ کا ان کی جو کیفیت تھی کہ وہ اگر دنیا ان کو مل رہی ہے تو وہ اس پہ اترا نہیں رہے ہیں، بلکہ تھوڑا اور کانشیس ہو رہے ہیں کہ کیا میں نے اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کیا، کیا اتنا زیادہ بلیسڈ ہو جانا دنیا میں ہی کہیں مجھے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آخرت میں نہ محروم رہ جاؤں. تو فوکس جو تھا ان کا آخرت تھی.
اور اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی سینس آف انٹائٹلمنٹ نہیں تھی، یہ نہیں کہا ہاں تو میں نے قربانیاں بھی تو کتنی دی ہیں تو میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، نہیں، وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین، اللہ کی بلیسنگ سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سب قربان کر رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی وفات کے بعد ان کی قبر کے پاس سے گزرے تھے، وہ کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو وہ خباب رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے فرمایا کہ رحم اللہ خبابا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، اسلم راغبا و ہاجر طاعیہ و عاشا مجاہدہ و تبلیہ فی جسمہ احوالا ولن یزی اللہ اجرا، کہ اسلم راغبہ یعنی اس نے اسلام جو ہے وہ رغبت کے ساتھ قبول کیا، ہول ہارٹیڈلی قبول کیا، اس میں کوئی اس نے بیچ میں کوئی عذر پیش نہیں کیا یا پیچھے نہیں ہٹا، اسلم راغبہ و ہاجر طاعیہ، اور پوری اوبیڈینس کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وہ عاشا مجاہدہ، اور پوری زندگی جو ہے وہ ایک مجاہد کی طرح گزار دی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہر جنگ میں وہ شریک ہوئے، وَتُبْلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالًا، اور انہوں نے اپنے جسم میں ساری کی ساری آزمائش، تبلیہ یعنی ابتلا سے نکلا ہے نا، آزمائش سے نکلا ہے، کہ اپنے جسم میں وہ ساری آزمائشیں برداشت کی، ٹارچر، ابیوز، پین، سارا وہ ساری تکلیف سہی، تو وہ جو ان کا جسم تھا، یعنی ایک بہت بڑا جہاد ہے یہ بھی اٹ سیلف ہی، کہ ایک جسم کو ہر سیکنڈ اتنی زیادہ اذیت ملی، اور پھر یعنی وہ بھی اذیت بھی ایسے کہ کسی اور کے جسم نے اس طرح کی اذیت نہیں سہی تھی، اور وَلَن یَزِیَ اللّٰهُ اجرا، اور اللہ ان کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی روح پہ رحم فرمائے، may Allah have mercy on his soul and may Allah سبحانہ تعالیٰ help us to follow the teachings that he taught us from his actions, from his words، کہ ہمیں بھی ان سے کتنا سبق مل رہا ہے، صبر کا، ہمت کا، کہ جا کے کہہ تو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے مدد کا، مگر یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو کہا گیا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے اس سے بھی زیادہ سفر کیا ہے اور اللہ تمہیں صبر پہ اور اجر دے گا، تو فوراً سے اپنے آپ کو ہمبل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر بھی کر دیا ہے، کہ تو مومن کا یہی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی میں، اس کی رضا میں وہ راضی ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اپنی حالات کو بدلنے کی اور اس کے لیے سٹیپس لیتا ہے، مگر اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہو، آ گئی ہو، تو اس کو پھر گریسفلی اس کو امبریس کر کے اس پہ صبر بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے اور ہماری مشکلات کو آسان بھی فرمائے، اور ہمیں اس پہ صبر کرنے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔